السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، میرے معزز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا ہم پر بہت احسان ہے۔ اللہ نے ہمارا بڑا خیال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے بہت ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں، لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں گناہوں کے کاموں میں اور دیگر ضروریات میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو بھی انسان بنایا، مسلمان بنایا اور امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، لیکن صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ناراض نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی سنتیں ہیں، تمام صحابہ کرام نے اپنانے کی کوشش کی اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتی ہے۔ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہمیں نادم ہونا چاہیے، شرمندگی محسوس کرنا چاہیے، لیکن ہم خوشیاں مناتے ہیں اور فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، لوگوں کے دوستوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مشہور صحابی ہے، وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں، اپنا حال ذکر کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول جب جنت اور جہنم کا ذکر فرماتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا ہے۔ اور جب اپنے گھر میں آ جاتا ہوں، بیوی بچوں میں آ جاتا ہوں، اپنے کھیت کھلیانوں میں آ جاتا ہوں، کام دھندوں میں آ جاتا ہوں، تو پھر وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات دل میں پیدا ہوتی ہے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے حنظلہ، تو منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہے تو روتا ہے، گھر آ جاتا ہے تو ہنستا ہے۔ اے حنظلہ، تو منافق ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ کہتے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت حنظلہ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اے حنظلہ، کیا کہہ رہا ہے؟ تو مسلمان ہے، منافق نہیں ہے، اللہ کے رسول کے آپ صحابی ہیں، منافق کیسے ہو گئے؟ تو کیفیت بیان کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے حنظلہ، یہ کیفیت تو میری بھی یہی کیفیت، میرا بھی تو یہی حال ہے۔ میں اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہوں اور دوزخ جنت کا جب ذکر ہوتا ہے، جنت اور جہنم کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتا ہے، میں بھی رونے لگ جاتا ہوں۔ اے حنظلہ، اگر تو منافق ہے تو اے حنظلہ، ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ لہذا دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ حالت پیش آ گئی ہے،
بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، رونا آ جاتا ہے، گھر جاتا ہوں، ہنسنا آ جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر اور اے حنظلہ، یہ منافق کی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ضروریات ہے، ہر آدمی کے ساتھ خواہشات ہے، ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرورت لگی ہوئی ہے، ضرورت کی چیزوں کی انتظام کرنے کا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کا تلاش کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا، بیوی سے مذاق کرنا اور اپنی اولاد سے محبت کرنا، یہ منافقت کی علامت نہیں ہے۔ وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ صدقے کا برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی سے مذاق کیا تو نفل نماز ادا کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ منافقوں کی علامت نہیں ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیے کہ دل میں تھوڑی سی بات آ گئی کہ اللہ کے رسول کے مجلس میں ہوتا ہوں، رونا آ جاتا ہے، گھر آتا ہوں، ہنسنا آ جاتا ہے، تو انہوں نے کتنا خوف کیا، کتنا ڈرا، غمزدہ ہو گیا۔ لیکن ہم دن بھر گناہ کرتے ہیں، دن بھر غلط راستے پر چلتے ہیں، دن بھر ہم سڑکوں میں بیٹھ کر دوسری کی غیبت کرتے رہتے ہیں، چغل خوری کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی گھروں کی بات ہوتی رہتی ہے، ہمارے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم نے غلط کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات ان باتوں کو سنیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔